ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کفر کو محسوس کیا، آپ نے محسوس کیا کہ یہ یہودی ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی خاطر میری مدد فرمائے گا؟ یعنی آپ نے حواریوں سے کہا اللہ کی خاطر کون میری مدد کرے گا؟ وہ یوں سمجھیے کہ آپ نے حواریوں سے مدد مانگی۔ یہاں پر مفسرین چند سوالات کرتے ہیں اور خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ کہتے ہیں ایک تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے مقرب بندے ہیں، رسول ہیں، تو انہیں حواریوں سے مدد مانگنے کی کیا حاجت تھی؟ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ پروردگار تو میری مدد کر دے، تو اللہ تعالیٰ آسمانی مدد کو نازل فرما دیتا۔ تو فرمایا واقعی بات تو یہی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا لوگوں سے مدد مانگنا یہ تعلیم کے لیے ہے کہ اگر عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار اللہ ہے اور یہ ذرائع اور وسائل ہیں، تو پھر بندوں سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب عقیدہ کیا ہو حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ، اور بندہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ ہے، تو پھر مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو آپ نے اس عقیدے کی گویا کہ وضاحت فرمائی۔ دوسری چیز کہ جب آپ نے حواریوں سے یہ کہا تو حواریوں نے اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دیا اور اپنی محبت اور اپنے جذبے کا اظہار کیا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے یہ نہ کہتے تو ان کے ایمان کا اظہار کیسے ہوتا؟ تو حقیقت میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی خدمت اپنے بندوں سے لیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اور اسی پر وہ انعام اور اکرام کی بارشیں بھی فرماتا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیسی محبت کا اظہار کیا۔ قال الحواریون، حواری بولے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، کیونکہ آپ کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ مدد کے بارے میں اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ دونوں چیزیں یعنی کیسٹ، شرک کی حقیقت اور معیار ہدایت، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی کئی باتیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جائے اور عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے، تو پھر مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے پروردگار ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، یہ حواری کہہ رہے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، بس تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے اور ہماری گواہی کو قبول فرما۔ ومکروا، یہودیوں نے فریب کیا، ومکر اللہ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد چپکے سے اس طرح گھیرا کہ محسوس نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا ہے۔ چپکے سے ایک منافق تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کا آنا جانا تھا، اسے گھر کے اندر بھیج دیا اور کہا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لو تو ہمیں آوازیں مارنا، تو ہم فوراً گھس جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں گے۔ یہ جیسے ہی اس ارادے سے اندر گیا
اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے. تو یہ گھر سے باہر نکلا. جیسے ہی باہر نکلا تو اللہ تعالی کی حکمت، تھوڑی دیر کے لیے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہو گئی. تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. اس نے بڑا شور مچایا کہ میں تو تمہارا ساتھی ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خود اسے نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے. لوگوں نے اسے پکڑا، سولی پہ چڑھا دیا اور اسے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس کی مشابہت ختم ہو گئی اور ان یہودیوں پہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہم نے اپنے ہی ساتھی کو قتل کیا ہے. لیکن انہوں نے لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا. یہ بات یہودیوں میں مشہور ہوئی اور پھر عیسائیوں میں بھی یہ بات مشہور ہوئی، اور آج تک عیسائی اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے. لیکن ہمیں تو عیسائی لوگوں کی ذہنیت پر حیرت ہوتی ہے، ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، اب آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے. ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. اب آپ مجھے بتائیے، ان کے عقیدے کے مطابق آپ سوچیں کہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ سولی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چڑھائے گئے تو سولی کا نشان ان کے لیے کوئی برکت کا نشان ہونا چاہیے، منحوس نشان ہونا چاہیے. لیکن ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ سلیب کو چومتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، اس کی پوجا بھی کرتے ہیں اور اسے برکت کا نشان سمجھتے ہیں. اگر ان کے عقیدے کے مطابق سلیب یہ وہ نشان ہے جس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تو پھر تو یہ نحوست کا نشان ہونا چاہیے. لیکن کہتے یہ ہیں کہ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو عقل بھی چلی جاتی ہے. اگر عقل ہوتی تو اسلام کو نہ چھوڑتے. اللہ تعالیٰ انہیں عقل عطا فرمائے. یہاں پر لفظ مکرون ہے. عربی میں یہ لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب اس کی نسبت کافروں کی طرف ہوگی تو اس کے معنی ہوگا فریب. جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کے معنی خفیہ تدبیر. جیسے اردو میں ایک مشہور و معروف لفظ ہے ہار. ہار دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب یہ کہا جائے میرے گلے میں ہار ہے تو اس کے معنی پھولوں کے ہار، اور جب یہ کہا جائے مقابلے میں ہار گئے تو اس کے معنی شکست. تو عربی میں بھی ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. بعض تراجم ایسے ملتے ہیں جس میں یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فریب کیا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ترجمہ غلط ہے. ان ترجموں سے بچ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا ترجمہ کنز الایمان کو پڑھیے کہ وہ قرآن و حدیث کے عین قواعد کے مطابق ہے. اور ایک عاشق رسول، ولی کامل اور ایک زبردست عالم نے اس دور میں یہ ترجمہ لکھا ہے جب انگریزوں نے بعض غلط تراجم مسلمانوں میں عام کر دیے تھے. تو ان میں جو غلطیاں پائی جاتی تھیں اس کو درست کرتے ہوئے آپ نے ایک بالکل صحیح ترجمہ لکھا، کنز الایمان کے نام سے حاصل کر سکتے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 63 سال، اور 33 سال میں آپ بلند ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں. اس کے واضح معنی یہ ہوئے کہ آپ واپس آئیں گے اور اپنی عمر پوری کریں گے. وہ رافعو کا الیہ، اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، بلانے والا ہوں. اور مطہر کا من الذین کفروا، اور میں آپ کو کافروں سے محفوظ رکھوں گا. پوری آپ کی اس زندگی میں جو زندگی دنیا میں رہی اور پھر آپ آسمان کی طرف بلند ہوئے، 33 سال تک یہودی اسی کوشش میں رہے کہ آپ کو شہید کر دیں، باوجود غلبے کے وہ آپ کو قتل نہ کر سکے. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو آپ کے حقیقی پیروکار ہیں یعنی مسلمان. عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیت کی تبلیغ نہیں کی. کس کی تبلیغ کی ہے؟ اسلام کی. تو مسلمان. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، جو آپ کے حقیقی پیروکار ہیں انہیں میں کر دوں گا، بنا دوں گا. فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کافروں پر غالب کر دوں گا.
تو مسلمان قیامت تک کافروں پر غالب رہیں گے۔ یہ غلبے ہی کی نشانی ہے کہ مسلمان سے یہ خوف کھاتے ہیں، انہیں اس بات کی فکر ہے کہ مسلمانوں کو بے حیائی میں مبتلا کرو، دین سے دور کرو، ورنہ یہ قرآن کی طرف آ گئے تو ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہیں جمع ہونا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ فرماؤں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، اور یقیناً مسلمان کامیاب ہوں گے اور باقی ادیان کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا فیصلہ ہوگا اس کا ذکر قرآن نے بیان کیا۔ کوئی اس آیت کو سمجھ کر یہ نہ سمجھے کہ جی یہ یہودی عیسائی اسلام فیصلہ تو کل بروز قیامت ہوگا، ہمیں کیا پتہ چلے۔ قرآن نے فیصلہ بیان کر دیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس بہرحال جو کافر ہیں، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں انہیں دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا۔ آخرت کا عذاب اور قبر کا عذاب تو واضح ہے، دنیا کا عذاب کیا ہے؟ فرمایا مسلمان پر جو مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نعمت ہے، اس لیے کہ مصیبت آنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، مصیبت پر صبر کرنے سے آخرت میں درجات ملتے ہیں، اور مصیبت پر صبر کرے تو پھر مزید نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، مصیبت دور کر دیتا ہے۔ لیکن کافر پر جو مشکلات آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ کافر کو مصیبت پر صبر کرنے کا کوئی صلہ نہیں دیا جاتا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہوں نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَيُوَفِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، اجورہم، ان کے اجر کا، ان کی محنت کا، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ آپ پر ہم آیتیں پڑھتے ہیں، والذکر الحکیم، اور حکمت والی نصیحت، حکمت اور نصیحت والا کلام ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ عیسائی جو 60 افراد کا وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا، تو وہ مناظرہ کرتے کرتے کہنے لگے کہ آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بات آپ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ تو کہنے لگے عیسائی یہ بتائیے پھر ان کا باپ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کے ماں باپ کون ہیں؟ تو یہ لاجواب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تم انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو تم انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیسے مانتے ہو؟ تو یہ جب لاجواب ہو گئے تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اے محبوب آپ نے سچ فرمایا، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک وہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له، پھر اس مٹی سے فرمایا کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔